یہ رات کسی عام رات کی طرح نہیں تھی۔ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں سے ایک رات، مسجد الحرام میں لاکھوں فرزندان توحید اپنے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہوئے، ہر دل امید سے لبریز، ہر آنکھ اشک بار، ہر زبان توبہ کے الفاظ سے تر۔ اور پھر اچانک یہ آواز گونجی جس نے ہزاروں دلوں کو نرم کر دیا۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت۔ یہ آواز صرف آواز نہیں بلکہ ایک روحانی سکون کا دروازہ ہے۔ شیخ یاسر الدوسری جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات تھم جاتی ہے، وقت رک جاتا ہے اور زمین و آسمان کے درمیان صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا تعلق رہ جاتا ہے۔ یہ جب اللہم اہدنا فیمن ہدیت کہتے ہیں تو ہر شخص کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ دعا صرف اسی کے لیے مانگی جا رہی ہے، شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی پر برسنے والی ہے، شاید اس کی بخشش کا لمحہ آ گیا ہے۔ شیخ یاسر الدوسری ایک امام، ایک روحانی رہنما۔ شیخ یاسر الدوسری کا شمار ان خوش نصیب ہستیوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت میں ایسا سوز عطا کیا ہے کہ سننے والا بے اختیار اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ان کی دعائیں کوئی عام الفاظ نہیں بلکہ بندگی، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوتی ہیں۔ جہاں ان کی تلاوت لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی جگاتی ہے، وہیں ان کی دعائیں گناہگاروں کے دلوں کو توبہ کی طرف لے آتی ہیں۔ ان کی دعاؤں میں ایک ایسی تاثیر ہے جو سننے والے کے دل میں امید اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کو بڑھا دیتی ہے۔ مسجد الحرام میں ایک دعا جو ہمیشہ یاد رہے گی۔ رمضان المبارک کی ایک رات جب مسجد الحرام میں لاکھوں لوگ جمع تھے اور شیخ یاسر الدوسری نے ہاتھ بلند کیے تو پورے مجمع پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا اللہم فیما اعطیت وقنا برحمتک اللہم واصرف عنا شر ما قضیت انک تقضی بالحق ولا یقضى علیک۔ اے اللہ، ہمیں ان میں شامل کر لے جن کو تو نے ہدایت دی، ہمیں ان میں شامل کر لے جن کو تو نے عافیت دی، ہمیں ان میں شامل کر لے جن کے تو ولی و مددگار بنا۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے ہر شر سے بچا لے۔ بے شک تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور تجھ پر کوئی فیصلہ نافذ نہیں ہوتا۔ یہ دعا ایک عام دعا نہ تھی بلکہ یہ وہ دعا تھی جس نے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جو ایمان کی گرمی کو بڑھا دینے والی تھی، جو زندگیوں کو بدل دینے والی تھی۔ جب دعا جنت کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے۔ شیخ یاسر الدوسری کا انداز دعا کچھ ایسا ہے کہ انسان خود کو حرم شریف میں محسوس کرنے لگتا ہے، جیسے وہ بھی اس روحانی سفر کا حصہ ہو، جیسے اس کی اپنی التجائیں بھی آسمانوں کی جانب بلند ہو رہی ہوں۔ جب یہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو مسجد الحرام میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے، ہر آنکھ اشک بار، ہر دل پگھلتا ہوا۔ اور پھر جب یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اے زندہ و جاوید، جلال و عظمت والے رب، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و عمل کی توفیق چاہتے ہیں، اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و عمل سے تیری حفاظت چاہتے ہیں۔ شیخ یاسر الدوسری کی ایک اور مشہور دعا ہے جو گناہگاروں کو امید دلاتی ہے۔ یہ دعا ان کے منفرد انداز دعا کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ یا من اظہر الجمیل وستر القبیح یا من لا یأخذ بالجریر ولا یہتک الستر یا حسن التجاوز یا واسع المغفرہ یا باسط الیدین بالرحمہ
ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك۔ اے وہ ذات جو ہماری اچھائیوں کو ظاہر کرتا ہے اور ہماری برائیوں کو چھپا دیتا ہے، اے وہ جو گناہ پر فوراً گرفت نہیں کرتا اور ہمارے عیبوں کو نہیں کھولتا، اے درگزر کرنے والے، اے وسیع مغفرت والے، اے وہ جو رحمت کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ جب ہم نے تجھ سے نافرمانی کی تو ہم تیرے عذاب سے جاہل نہ تھے اور نہ ہی تیری عذاب کو معمولی سمجھا، لیکن ہمارے نفس نے ہمیں بہکا دیا اور تیرے پردے نے ہمیں دھوکا دیا، بس ہم نے تجھ سے لا علمی میں نافرمانی کی۔ اے ہمارے رب، اگرچہ ہم نے گناہ کیے پھر بھی ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دعا سن کر پتھر دل بھی موم ہو جائے، کوئی گناہگار اللہ کی رحمت کی امید میں رو پڑے، کوئی بھی بے راہ روی کا شکار شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف پلٹنے پر مجبور ہو جائے۔ والدین کے حق میں دعا۔ اللہم ارحم والدینا کما ربونا صغارا، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اجعلہم من السابقین الی الفردوس الاعلی۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور انہیں سب سے پہلے فردوس اعلیٰ میں داخل فرما۔ امت مسلمہ کے لیے دعا۔ جب انہوں نے امت مسلمہ کی حالت زار پر دعا کی تو ان کا لہجہ اور بھی جذباتی ہو گیا۔ اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان، اللہم فرج ہمہم ونفس کربہم وارحم ضعفہم، اللہم علیک بعدوک وعدوبہم۔ اے اللہ، ہمارے کمزور بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے دکھ دور کر دے، ان کی پریشانیاں ختم کر دے، ان کی بے بسی پر رحم فرما، اور اے اللہ ان کے اور تیرے دشمنوں پر تیرا قہر نازل فرما۔ یہ الفاظ سنتے ہی لوگ ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھنے لگے، جیسے امید ہو کہ اللہ کے دربار سے فوراً کوئی جواب آ جائے گا۔ شیخ یاسر کی دعاؤں کی منفرد خصوصیات۔ عاجزی اور انکساری۔ ان کی دعائیں مکمل طور پر بندگی اور اللہ کے سامنے جھک جانے کی علامت ہیں۔ اللہ کی محبت کا اظہار۔ ان کی دعاؤں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ جھلکتی ہے، جیسے کوئی اپنے محبوب سے التجا کر رہا ہو۔ گناہگاروں کے لیے امید۔ یہ ہمیشہ گناہگاروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ امت مسلمہ کے لیے دعا۔ ان کی دعاؤں میں پوری امت کی بھلائی، حفاظت اور اتحاد کی التجا شامل ہوتی ہے۔ قرآنی الفاظ کی تاثیر۔ ان کی دعائیں قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر مشتمل ہوتی ہیں، جس سے ان میں مزید برکت اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ شیخ یاسر کی دعائیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت کسی کے لیے بھی دور نہیں۔ اگر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہو تب بھی اللہ کی رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ان کی دعائیں اس حقیقت کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹنے کا فیصلہ کر لیں۔ آئیے ہم سب اپنے رب کے حضور جھکیں، اسی عاجزی کے ساتھ جیسے شیخ یاسر الدوسری دعا مانگتے ہیں، اور کہیں اللہم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا وادخلنا الفردوس الاعلی مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فردوس اعلیٰ میں داخل فرما۔ آمین۔